بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، تاریخ انسانی کی سب سے مقدس جگہ پر سب سے گناؤنا کام کرنے والا انسانی جوڑا ہے جسے اللہ پاک نے وہ سزا دی کہ شاید ہی وہ کسی اور کے مقدر میں آئی ہو، لیکن زمانے جاہلیت کے عربوں نے اس انسانی جوڑے کو بھی اپنے خداؤں میں شامل کیا اور ان کی خوب عبادت کی۔ عہد جاہلیت میں اصاف نامی ایک شخص تھا جو کہ قبیلہ بنی جرہم کا ایک نوجوان تھا، جبکہ نائلہ بنت زید کا تعلق بھی اسی قبیلہ جرہم سے تھا۔ قبیلہ جرہم وہ قبیلہ ہے جو سب سے پہلے مکہ میں آ کر آباد ہونے والے قبائل میں سے ایک ہے۔ تاریخ میں مذکور ہے کہ نائلہ بنت زید ایک حسین عورت تھی جو نیم عریہ لباس پہن کر لوگوں کو اپنا دیوانہ بناتی اور پھر ان پر خوب ہنستی۔ نائلہ یہی کام دوران طواف بھی کرتی۔ کعبہ میں وہ مردوں کو اپنے حسن کا شکار کرتی۔ اسے نیم عریہ حالت میں دیکھنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ نوجوان چلا کرتے تھے۔ انہیں شیدائیوں میں ایک نوجوان سردار بھی تھا جس کا نام اصاب بن یالا تھا۔ اصاب چونکہ سردار تھا اور بہت خوبصورت بھی، جس وجہ سے نائلہ بھی اصاب کو دل دے بیٹھے۔ ان کا یہ عشق بہت جلد غلاظت پر پہنچ گیا اور پھر دونوں میں جسمانی تعلقات قائم ہو گئے۔ یہ دونوں محبت کی نشے میں بدکاری کیا کرتے تھے۔ یہ دونوں لوگوں سے چھپ کر کئی مدت تک زنا کرتے رہے۔ جب دونوں کے گھر والوں کو اس بات کا پتہ چلا کہ دونوں بدکاری کرتے ہیں تو ان دونوں کے گھر والے یہ بات سن کر بہت ہی شرمندہ ہوئے۔ ان کے گھر والوں نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے ملنے سے منع کیا، لیکن یہ دونوں زناکاری سے باز نہ آئے۔ اس طرح دونوں کے گھر والے ان کے خلاف ہو گئے۔ گھر والوں نے ان دونوں کے ملنے پر پابندی لگا دی۔ ایک دفعہ بنی جرہم کا ایک قافلہ خانہ کعبہ میں حج کے سلسلے میں آیا۔ نائلہ اور اصاب بھی اس قافلے میں شامل تھے۔ حج کے دنوں کا واقعہ تھا کہ کعبہ میں لوگوں کی تعداد بہت ہی کم تھی۔ انہوں نے موقع کی مناسبت کو دیکھا تو یہ دونوں خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے۔ جب انہوں نے اپنے آس پاس کسی کو نہ پایا تو انہوں نے کعبہ کے اندر ہی بدکاری کرنا شروع کر دی۔ نائلہ اور اصاب کی اس بے حرمتی پر زمین و آسمان لرز اٹھے۔ جب وہ خانہ کعبہ میں زنا کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی روحوں کو قبض کر لیا۔ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس طرح سے آیا کہ یہ دونوں پتھر کے بن گئے۔ جب خانہ کعبہ کے لوگ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو دونوں پتھر کے بنے ہوئے تھے۔ قافلے والوں کو اس بات کی سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کی مقدس جگہ پر یہ زنا کر رہے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پتھر بنا دیا۔ قافلے والوں نے ان دونوں کے پتھر جسم کو اٹھا کر باہر لا کر کھڑا کر دیا تاکہ لوگ ان دونوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں کہ مقدس جگہوں پر بے حرمتی کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ کچھ دن کے بعد مکہ کے لوگوں نے اصاف کے بت کو اٹھا کر کوہ صفا پر کھڑا کر دیا اور نائلہ کے بت کو اٹھا کر مروہ کے مقام پر کھڑا کر دیا۔ صفا اور مروہ خانہ کعبہ کے بالکل قریب وہ دو پہاڑیاں ہیں۔ انہی دو پہاڑیوں کے گرد بی بی ہاجرہ نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں کافی چکر کاٹے تھے۔ اس وجہ سے ان پہاڑیوں کو بہت مقدس مانا جاتا تھا۔ جو بھی حج کرنے کے لیے وہاں جاتا وہ اس پہاڑیوں پر چڑھ کر طواف کیا کرتے تھے۔ جب نائلہ اور اصاب کے بت کو وہاں کھڑا کیا گیا تو ان کی سزا یہ مقرر کی گئی کہ جو بھی صفا اور مروہ پر طواف کرنے کے لیے جائے تو ان دونوں بتوں کو ایک ایک جوتا مار کر واپس آئے۔ کافی مدت تک جوتے والا سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کو تپڑ مارنا شروع کر دیا اور اس کے بعد لوگ ان بتوں یعنی اصاف اور نائلہ کو ہاتھ لگانا ہی مناسب سمجھتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عرب کے لوگوں نے ان بتوں کو محبت کی علامت سمجھنا شروع کر دیا۔ قبیلوں میں اصاف اور نائلہ کی کہانی کو بڑے فخر سے ایک دوسرے کو بیان کیا جانے لگا۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کو محبت کی دیوی اور دیوتا ماننا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ یہ صورتحال ہو گئی کہ اصاف اور نائلہ کے بت کو عرب والے بڑے بتوں میں شمار کیا کرتے تھے۔ اصاف اور نائلہ بت کے عرب والے اتنے پاگل ہو گئے تھے کہ وہ ان پر منتیں مانگتے تھے۔ ان بتوں کو سجدے اور قربانی بھی دیا کرتے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ سے مروی ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے تو اصاف اور نائلہ کے اس بت کو ہاتھ لگاتے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ جب ہم ان بتوں کے پاس گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان دونوں بتوں کو ہاتھ لگانے سے منع فرمایا۔
زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ ان کو چھونے سے کیا ہوتا ہے، میں نے ان بتوں کو ہاتھ لگائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سختی سے منع کیا اور فرمایا کہ اے زید، میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قسم اس کے بعد میں نے کبھی بھی کسی بت کو چھوا نہیں۔ 10 ہجری میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو ریزہ ریزہ کرتے جاتے اور فرماتے تھے کہ حق آ گیا اور باطل ختم ہو گیا، حق آ گیا اور باطل ختم ہو گیا، بے شک باطل نے ایک دن ختم ہو ہی جانا تھا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا اور مروہ پر تشریف فرما ہوئے تو اصاف اور نیلہ کے بتوں کو خود ریزہ ریزہ کر ڈالا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے اصاف اور نیلہ کے بت کو بطور عبرت کے لیے صفا اور مروہ پر کھڑا کیا تھا، لیکن شیطان نے لوگوں کے دلوں میں اس طرح سے وسوسے ڈالے کہ لوگ اصاف اور نیلہ کی عبادت کرنے لگے۔ اس زمانے کے لوگ بس نیلہ اور اصاف کے بت کی پوجا ہی نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ان کی کہانی کو بڑے فخر کے ساتھ ایک دوسرے سے بیان کرتے تھے۔ یہ بت اس لیے کھڑے کیے گئے تھے کہ لوگ ان بتوں پر لعنت بھیجتے کہ انہوں نے اللہ کی اس مقدس جگہ پر یہ بدکاری کی، لیکن عرب کے لوگوں نے ان دونوں بتوں کو محبت کے بت کا درجہ دے دیا اور ان کی کہانیوں کو بڑے فخر کے ساتھ بیان کرنے لگے۔ معزز سامعین، اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ جب بھی ہم اسی طرح نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے، اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر دیا کریں اور کمنٹ میں ضرور ایک پیارا سا جملہ لکھ دیا کریں تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو جائے۔ تو اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔